بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الکنایات کم و کذا للعدد و کیتا و زیتا للحدیث۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ مبنیات کی اقسام میں سے ساتویں چیز کو بیان فرما رہے ہیں، اور وہ ہے اسماء کنایات، یعنی وہ الفاظ جو مبہم عدد یا مبہم بات پر دلالت کرتے ہیں، انہیں الفاظ کنایات کہا جاتا ہے۔ پھر کنایات کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے کنایا مورب اور ایک ہے کنایا مبنی۔ کنایات موربہ مثلا کسی انسان کے کنایا کرتے ہوئے کہا جائے فلان و فلانتن یا الفلان و الفلان، تو الفلان الفلانا یا فلان فلان فلانتن یہ کنایا ہوتے ہیں، جس کو سری کے مقابلے میں کنایا کہا جاتا ہے۔ یہ مورب ہیں، لیکن یہاں ان کو بیان کرنا مقصود نہیں۔ دوسری کنایات ہے کی قسم ہے کنایات مبنیہ، عدد مبہم کے لیے استعمال ہونے والے، جیسے قضا، کم، قضا، اور مبہم بعد سے کنایا ہونے والے جیسے کیتا، زیتا۔ تو یہاں مصنف رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد اسی دوسری قسم کو بیان کرنا ہے۔ الکنایات تو اسماء کنایات میں ایک کم ہے اور ایک قضا ہے، یہ دو عدد کے لیے ہوتے ہیں، اور ایک کیتا اور زیتا ہے، یہ حدیث یعنی بات کے لیے ہوتے ہیں، کسی مبہم بات سے کنایا کرنے کے لیے۔ کنایات مبنیہ کی اصل میں دو قسمیں ہیں، عدد مبہم سے کنایا ہونے والے الفاظ، کم قضائیں، جیسے کم درہمن لہو، کم درہمن ہندا کا، ہندی قضا درہم، تو یہ مبہم عدد سے کنایا کرنے کے لیے میرے پاس اتنے درہم ہیں۔ اب اتنے یہ مبہم عدد ہے۔ کم استفہامیہ ہو تو یہ مبنی اس لیے ہوتا ہے کہ یہ حمزہ استفہام کے معنی کو متضمن ہوتا ہے، اور کم خبریہ ہو تو اس کو کم استفہامیہ پر معمول کر کے مبتدا وہ کرتے ہیں، مبنی قرار دیتے ہیں۔ اور قضا مبنی اس لیے ہوتا ہے کہ یہ دو حرفوں سے مرکب ہوتا ہے، ایک کاف تشبیہ کا اور دوسرا زا اسم اشارہ، وہ مبنی ہے تو یہ بھی مبنی ہے۔ اور کیتا زیتا یہ جملے کی جگہ پر ہوتے ہیں، بینی و بین فلان کیتا و کیتا، میرے اور فلاں آدمی کے درمیان یہ بات تھی، اس طرح کی بات تھی، تو یہ چونکہ پوری بات جملے کے قائم مقام ہوتے ہیں، جملے کی جگہ پر ہوتے ہیں اور جملہ مبنی ہوتا ہے، لہذا یہ بھی مبنی ہوں گے۔ فکم الاستفہامیہ تو ممیزها منصوب مفرد والخبریہ تو مجرور مفرد و مجموع۔ کم کی دو قسمیں ہیں، کم استفہامیہ اور کم خبریہ۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہاں سے دونوں کے احکامات بیان فرما رہے ہیں کہ کم استفہامیہ کی جو تمیز ہے وہ مفرد منصوب ہوتی ہے، جیسے کم درہمن عندک، کم رجلن ضربتا۔ اور کم خبریہ کی جو تمیز ہوتی ہے وہ مفرد بھی ہوتی ہے اور مجرور بھی ہوتی ہے، مفرد مجرور یا پھر جمع مجرور ہوتی ہے۔ مفرد مجرور جیسے کم مال انفقتہ،
اور جمع کی مثال کم رجال لقیتہم، مفرد مجرور بھی ہوتی ہے اور یہ جمع مجرور بھی ہوتی ہے. کم خبریہ کی تمیز. وکم استفامیت، کم الاستفامیہ ممیزها منصوب مفرد، اس کی تمیز ایک ہے ممیز، ایک ہے ممیز. ممیز خود کم ہے اور تمیز کو ممیز کہا جاتا ہے، تمیز والا، تو اس کو منصوب مفرد منصوب ہوتی ہے. اور خبریہ کی تمیز جو ہوتی ہے وہ مفرد مجرور ہوتی ہے یا پھر جمع مجرور ہوتی ہے. وَتَدْخُلُ مِنْ فِيهِمَا، مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کم خبریہ اور کم استفہامیہ دونوں کی تمیز پر من جارہ داخل ہوتا ہے. نیچے لکھا ہے یہ من بیانیہ ہوتا ہے. من جارہ بیانیہ یہ تمیز پر کم استفہامیہ کی تمیز پر بھی داخل ہوتا ہے اور کم خبریہ کی تمیز پر بھی داخل ہوتا ہے. پھر اس من کے داخل ہونے کی دو صورتیں، واجب ہونا اور جائز ہونا. جب من داخل ہوگا تو ان کی تمیز لفظاً مجرور ہو جائے گی اور مالن منصوب ہے لیکن لفظاً مجرور ہوتی ہے. تو اگر کام خبریہ اور استفہامیہ، کام خبریہ استفہامیہ اور ان کی تمیز کے درمیان فعل متعدی کا فاصلہ نہ ہو تو پھر من کا داخل ہونا صرف جائز ہے، واجب نہیں ہے. جیسے کم من رجل لقیتہ یا لقیتہ، اور کم من مال انفقتہ، یہاں من کا داخل ہونا واجب نہیں ہے، جائز ہے صرف. لیکن اگر کام خبریہ استفہامیہ اور ان کی تمیز کے درمیان فعل متعدی کا فاصلہ ہو تو پھر من کا داخل کرنا واجب ہو جاتا ہے، کیونکہ فعل متعدی کی وجہ سے یہ بھی امکان ہوتا ہے کہ یہ تمیز نہ ہو بلکہ کام فعل متعدی کا مفعول بن جائے. تو تمیز پر من جارہ داخل کر کے بتا دیا جائے گا کہ یہ فعل متعدی کا مفعول نہیں ہے بلکہ کم خبریہ اور کم استفہامیہ کی تمیز. جیسے کم اہلکنا من قریۃ، یہ نیچے مثالیں لکھی ہوئی ہیں. کم اہلکنا من قریۃ، یہاں کم من قریۃ اہلکناہا. اور اسی طرح کم آتیناہم من آیت، کم اہلکنا من قریۃ، کم آتیناہم من آیت. اب آتینا اور اہلکنا فعل متعدی ہے، اس کا فاصلہ ہو گیا، لہذا من جارہ داخل کرنا واجب. وَلَهُمَا صدر الکلام ہے، کیونکہ کم خبریہ اور کم استفہامیہ یہ کلام کے ہمیشہ شروع میں آتے ہیں، اس لیے ان کے لیے صدارت کلام لازم ہے. اسی وجہ سے نہ تو یہ کسی چیز کی صفت بن سکتے ہیں نہ کسی فعل کا فاعل بن سکتے ہیں، کیونکہ صفت بھی بعد میں آتی ہے اور فاعل بھی فعل کے بعد ہی ہوتا ہے. اس لیے کہ ان میں صدارت کلام لازم ہے. صدارت کلام یہ کلام کے ہمیشہ شروع میں آتا ہے. وَلَهُمَا صدر الکلام، ان دونوں کے لیے صدارت کلام لازم ہے. وَكِلَاهُمَا يَقَعُ مَرْفُوعًا وَمَنْصُوبًا وَمَجْرُورًا، فَكُلُّ مَا بَعْدَهُ فعل غیر مشتغل عنہ بضمیرہ کان منصوبا معمولا علی حسبہ. یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ کم خبریہ اور کم استفہامیہ کا اعراب بیان فرما رہے ہیں کہ دونوں پر، یعنی کم خبریہ اور کم استفہامیہ دونوں پر عوامل داخل ہو کر انہیں اپنا معمول بنا سکتے ہیں. ہر طرح کا عامل اس پر، یعنی نہ عامل رافع بھی داخل ہو سکتا ہے تو اس صورت میں مرفوع ہو جائیں گے، عامل ناصب بھی داخل ہو سکتا ہے منصوب ہو جائیں گے، عامل جار بھی داخل ہو سکتا ہے اس صورت میں مجرور ہو جائیں گے. تو ہر طرح کا عامل ان پر داخل ہو کر ان کو رفع بھی دے سکتا ہے، نصب بھی دے سکتا ہے، جر بھی دے سکتا ہے. پھر آگے اس کی تفصیل فکل ان سے آگے بیان فرما رہے ہیں.
تو فرماتے ہیں کہ اگر کام خبریہ اور کام استفہامیہ کے بعد فعل متعدی آ جائے اور وہ مفعول بھی کی ضمیر یا اس کے متعلق میں عمل کرنے کی وجہ سے کم خبریہ اور استفہامیہ کی طرف سے مشغول ہو جائے، یعنی ان میں عمل نہ کر رہا ہو، مفعول کے اندر عمل کر رہا اپنے بعد والے یا مفعول کے متعلق کی ضمیر میں عمل کر رہا ہو، اس کی وجہ سے ان میں عمل نہ کر رہا ہو، تو ایسی صورت میں کام خبریہ اور کام استفہامیہ اس فعل متعدی کا مفعول ہو کر معمول ہو کر منصوب ہوں گے، اور نصب کی جو نوعیت ہے وہ تمیز کے حساب سے ہوگی۔ اگر مثلا تمیز آگے لکھے معمولاً علی حسبہ، یہ ہی ضمیر تمیز کی طرف راجع ہے، وہ معمول ہوگا اس کے فعل کے ساتھ ہی، یہ ہی ضمیر اس کی طرف راجع ہے، فعل کی طرف راجع ہے۔ فعل کے عمل کے اعتبار سے جو کام خبریہ کی استفہامیہ کی تمیز کا کے اوپر عمل ہوگا، اس کا معمول کی حیثیت ہوگی، کیفیت ہوگی، وہی حیثیت اور کیفیت کام خبریہ اور استفہامیہ کی بھی ہوگی۔ اگر تمیز مفعول ہے تو یہ بھی مفعول ہوں گے، تمیز مفعول مطلق ہے یہ بھی تو مفعول مطلق ہوں گے، وہ تمیز ان کی مفعول فی بنتی ہے تو یہ بھی مفعول فی بنیں گے۔ اعلی حسبہ، دیکھیں یہ نیچے اس کی مثالیں دیکھی، یعنی اذا اقتضا مفعولا بھی، اگر فعل مفعول بھی ہونے کا تقاضا کرے تمیز کو تو تمیز مفعول بھی ہوگی، تو کام خبریہ استفہامیہ بھی مفعول بھی ہوں گے، جیسے کام رجلان ضربت، ضربت یہ ضربتا، یہ فعل وفاعل ہے، رجلان اس کا مفعول بھی ہے، لہذا یہ بھی مفعول کم بھی مفعول بھی ہے، یہ استفہامیہ۔ اور کام رجلن ملکتا، اس میں یہ کام خبریہ ہے، اور اگر فعل مفعول مطلق ہونے کا تقاضا کرے تو تمیز بھی مفعول مطلق ہوگی، کم خبریہ بھی مفعول مطلق ہوگا، جیسے کم ضربتن ضربتو، ضربتن ضربتو مفعول مطلق ہے، ضربتن ضربتو کا، لہذا کم بھی استفہامیہ بھی مفعول مطلق ہوگا۔ اور کم ضربتن ضربتو، اس میں ضربتن کم ضربتو کا مفعول مطلق ہے، لہذا یہ کم خبریہ بھی مفعول مطلق ہوگا۔ اور اگر فعل ظرف کا تقاضا کرے تو جس طرح تمیز ظرف ہوگی اس طرح کم بھی ظرف ہوگا، جیسے کم یومن سمتو، کم یومن یومن سمتا، اس میں سمتا کا یومن مفعول فی ہے، لہذا کم استفہامیہ بھی مفعول فی بنے گا اور یہ کم خبریہ بھی مفعول فی بنے گا۔ یعنی جو تقاضا فعل کا تمیز کے بارے میں ہوگا معمول بنانے کے اعتبار سے، اسی طرح نصب کے وہ معمول کم بھی بنے گا۔ فکل ما بعدہ فعل، ہر وہ صورت جس میں کام خبریہ اور استفہامیہ کے بعد فعل ہو، غیر مشتمل عنہ بضمیرہ، اس میں مشغول نہ ہو رہا ہو، عمل نہ کر رہا ہو ضمیر کی عمل کرنے کی وجہ سے، ضمیر میں عمل کرنے کی وجہ سے یا مفعول بھی میں عمل کرنے کی وجہ سے، کانا منصوباً، تو یہ منصوب ہوگا معمولاً علی حسبہ، فعل کے عمل کے اعتبار سے معمول ہوگا۔ یہ علی حسبہ کی نیچے لکھا نا، اے علی حسب العوامل، تو وہ ای ضمیر عامل کی طرف راجع ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کو عامل کے بجائے اعلی حسب ہی اعلی حسب اعمال الفعل قرار دیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ فعل کے عمل کے حساب سے مفعول بھی بنے گا، مفعول مطلق بنے گا یا مفعول فی ظرف بنے گا۔ یہ ایک صورت ہوگی نصب والی صورت۔ دوسری صورت وَكُلُّ مَا قَبْلَهُ حَرْفُ جَرٍ أَوْ مُضَافٌ فَمَجْرُورٌ، جہاں تمیز یہ کم خبریہ اور استفہامیہ سے پہلے حرف جر داخل ہوگا تو جر کی وجہ سے مجرور ہو جائے گا، اور اگر مضاف داخل ہو تو یہ بھی کیا ہوگا، مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہو جائے گا، جیسے کم غلام رجل ضربتہ، غلام یہ الٹ لکھا ہوا ہے، غلام کم رجل ضربتہ ہے، یہ غلام کا مضاف الیہ ہے، غلام یہ لفظ کم۔ اسی طرح
बिकम रजुलन मररता, इसमें काम ये बाजारा का मजरूर है, तो गुलामा कम रजुलन ज़रबता, बिकम रजुलिन मररता। कुल मा कबल और फुजर, जहाँ काम खबरिया इस्तिफामिया से पहले हरफ जर हो और मुजाफन या मुजाफ हो तो मजरूर, लिहाजा कम मजरूर हो जाएगा। वइल्ला फमरफून, अगर ये दो सूरतें ना हो, जर वाली सूरत भी ना हो और नस्ब वाली सूरत भी ना हो, तो फिर इस सूरत में ये कम खबरिया और इस्तिफामिया ये मरफू होगा। फिर इसके रफा की दो सूरतें हैं। नंबर एक मुब्तदा, कि ये मुब्तदा होने की वजह से मरफू हो, इल्लम यकुन ज़र्फन, लेकिन इसके लिए शर्त है कि वो ज़र्फ ना हो। वो खबर इनका ना ज़र्फन, और अगर वो ज़र्फ है तो फिर ये मफू, ये क्या कहते हैं इसको, खबर मुकद्दम होगा और उसके बाद मुब्तदा मुअख्खर। यानी काम खबरिया और इस्तिफामिया का जो मुज़ाफ इले है, ये मुज़ाफ इले को जो इनकी तमीज़ है, अगर वो तमीज़ ज़र्फ नहीं है तो फिर काम अपनी तमीज़ के साथ मिलकर मुब्तदा होगा, मुब्तदा होने की वजह से मरफू होगा, और आगे का इसम खबर होगा। जैसे काम रजुलन इखवतों का, इसमें रजुलन तमीज़ है और कम मुमय्यज है, मुमय्यज तमीज़ मिलकर मुब्तदा है और इखवतों का उसकी खबर है। इसी तरह काम रजुलिन कामा, ये काम खबरिया अपनी तमीज़ के साथ मिलकर मुब्तदा है और कामा जुमला फेलिया इसके लिए खबर है। लेकिन मुब्तदा होने के लिए ये शर्त है कि इल्लम यकुन ज़र्फन, कि इसकी जो तमीज़ है वो ज़र्फ ना हो। अगर इसकी तमीज़ ज़र्फ हुई तो फिर इस सूरत में वो खबर मुकद्दम बनेगी, मुब्तदा नहीं बनेगी। खबर मुकद्दम होगी और उसके माबाद वाला जो इसम होगा वो मुब्तदा मुअख्खर होगा। जैसे मसलन काम यौमन सफरों का, इसमें यौमन मफूल फी है, तो काम अपनी तवीज़ के साथ मिलकर ये खबर मुकद्दम हो गया और सफर का ये मुब्तदा मुअख्खर हो गया। लेकिन इसके लिए एक शर्त है कि काम की तमीज़ अगर ज़र्फ हो तो वो खबर उस वक्त बनेगी कि जब उस ज़र्फ को फी की तकदीर के साथ जुमले के साथ मुताल्लिक करके खबर बनाना मुमकिन हो। तो जैसे यहाँ काम यौमन सफरों का है, ये असल में कम फी यौमिन सफरों का, कम काइनुन फी यौमिन सफरों का, ये जुमला है। यौमन को से पहले फी को मुकद्दर करके इन जार मजरूर को काइनुन के साथ मुताल्लिक करके फिर इसको खबर मुकद्दम बनाना जायज़ है। लेकिन अगर जहाँ ज़र्फ का लफज सिर्फ वक़्त पर या खाली जगह पर खाली वक़्त पर दलालत करे, उसको फी की तकदीर में करार देकर जुमले के मुताल्लिक न करार दिया जा सकता हो, तो अगर जुमले की तावील में ना करार दिया जा सकता हो तो फिर वहाँ जो ज़र्फ है वही ज़र्फ मुब्तदा बनेगी और बाद वाला जो जुमला जो कुछ भी इबारत होगी वो उसके लिए खबर बन जाएगी। जैसे काम यौमन फिल उसबुए, इसमें यौमन सिर्फ वक़्त पर दलालत कर रहा है, इसलिए ये कम जो होगा अपने यौमन के साथ मिलकर मुब्तदा है और फिर इसको जार मजरूर ये कानून के साथ मुताल्लिक होकर खबर बन गई।
आवाज आ रही है भाई? जी उस्ताद जी। व कदालिका अस्माउल इस्तिफाम बशर्ते, मुसन्निफ रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जो एराब काम इस्तिफामिया और खबरिया का भी जिक्र हुआ है, ये तीन सूरतें इसकी, नस्ब वाली सूरत, जर वाली सूरत और रफ वाली सूरत, यही हुक्म, यही एराब अस्मा इस्तिफाम और अस्मा शर्त का भी है। वफी मिस्ल कम अम्मतिन लका या जरीर वखालतिन, सलासत औजुह हैं। मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कम अम्मतिन लका या जरीर वखालतिन, इस तरह की इबारात में तीन सूरतें पढ़नी जायज़ हैं, तीन एहतमालात हैं कम के अंदर। जहाँ कम खबरिया और इस्तिफामिया दोनों का इस्तेमाल हो, तो तमीज़ के महजूब और मजकूर दोनों सूरतों का इस्तेमाल हो, तो फिर इसमें तीन सूरतें पढ़नी जायज़ हैं। सलाह तो पहला एहतमाल ये है कि तमीज़ मनसूब हो, जैसे कम अम्मतन या अम्मतन पढ़ें, और खालतन का अतफ अम्मतन पर करके इसको भी मनसूब पढ़ें। इस सूरत में कम इस्तिफामिया तहक्कुमन मुब्तदा होगा, और इसकी तमीज होगी वो मुफरद मनसूब होगी, जबकि आगे लका जो है ये जार मजरूर कायनों के साथ मुताल्लक होकर इसकी खबर बन जाएगी। और इस सूरत में माना होगा, ए जरीर मुझे जरा ये बताओ कि दूध देने वाली, दूध दोने वाली, बल्कि देनिन दूध दोने वाली, दोनों ऊंटियों के दूध निकालने वाली फूफियों और खालाओं की तादाद कितनी है तुम्हारी। यानी ये उसको जरीर को, ये फरजदा का शहर है क्योंकि जरीर को अपने मद्दे मुकाबल को वो कर रहा है, हिट कर रहा है कि तुम्हारी बहुत सारी फूफियां और खाला तो ऊँटनियों के दूध निकालती रहती, तुम्हारी क्या हैसियत है। ये तहक्कुम है। दूसरी सूरत इसकी ये है कि तमीज मजरूर हो, जैसे आमतिन यहाँ लिखूं, और आगे जो खालतिन है इसका अतफ इसी तमीज पर होकर मजरूर हो, कम आमतिन और कम खालतिन। इस सूरत में काम मुजाफ बनेगा और आमतिन इसका मुजाफिले होगा, मजरूर होगा, और खालतिन का अतफ ज़ाहिर उसी पर होगा। और आगे क्या कहते हैं उसको, लका, ये जार मजरूर खबर होगी, और बीर ये जो काम है ये उसके लिए खबरिया होगा, इस्तिफामिया नहीं होगा बल्कि कम खबरिया होगा, कसरत का माना देने के लिए आगा। जैसे बनी इसराइल से पूछे आप, कम आतैनाहुम मिन आयतिन, हमने कितने ही निशानियां उनको दी थी, ये कसरत पर दलालत करने के लिए। इस तरह यहाँ पर भी ये कसरत पर दलालत करने के लिए होगा। ए जरीर तेरी बहुत सारी फुफियां और खाला दूध देती थी, ऊँटनों का, ऊँटनियों का दूध देती थी। तीसरी सूरत ये हो कि अम्मतुन यानी रफा पढ़ें इसको, और खालातुन का आतिफ इस पर करके इसको भी मरफू पढ़ें। इस सूरत में ये मुब्तदा हो जाएंगी और आगे लक है ये जार मजरूर इसकी खबर हो जाए। वक़द युज़फ़ु फ़ी मिस्लि कम मालो का व कम ज़रबता, रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि काम खबरिया और काम इस्तिफामिया की तमीज़ पर अगर दलालत करने वाला कोई करीना इबारत में मौजूद हो तो उसको हज़फ करना भी जायज़ है। लफ्ज़ों से हज़फ हो जाएगा लेकिन मुराद होगा, जैसे कम मालो का, यह तुमने कम दिरहमन मालो का था तो दिरहमन तमीज़ को हज़फ कर दिया। और कम ज़रब तो है, इसमें कम ज़रबतिन ज़रब तो था, या कम ज़रबतिन ज़रबता मुखातिब की ज़मीर के साथ।